تو ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ میں، اللہ رسول اللہ نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم پر سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ تو حضور کی سنت بڑا اچھا کام کیا، ریکارڈ بنایا یو پی کے لوگوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس مصیبت سے اللہ نے نجات عطا فرمائے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس ان کی دربار میں تو یہ ہوتا خانقاہوں میں کہ کھانے کا انتظام، اور وہ لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، تمہارا پیجامہ ٹکنے سے اوپر ہے یا نہیں، 40 دن لگائے نہیں لگائے، یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھتے تھے۔ آؤ کھاؤ چلے جاؤ، آرام کرنا ہے آرام کرو۔ اسی لیے تو اسلام پھیلا، اولیاء اللہ سے جو اسلام پھیلا ہے، ابھی بھی اولیاء اللہ کے دربار پہ لوگ یہاں کا، ابھی میں مغرب بعد عصر کے بعد یہاں فاتحہ پڑھنے گیا تھا حضرت رفاعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو دیکھا غیر مسلم لوگ وہاں ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ اخباروں میں ٹی وی پہ مسلمانوں کے خلاف آگ اگلی جا رہی، اس کے باوجود لوگ اولیاء اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو خانقاہ میں کھانے کا انتظام ہوتا تھا، اب آپ اندازہ لگائیے 2.5 من نمک لگتا تھا روزانہ، چاول کتنے لگتے تھے انہیں اندازہ لگاؤ۔ تو بادشاہ بولا میں تو کسی حال میں آؤں گا، حضرت فرمائے تو آیا تو میرے گھر میں 2 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے داخل ہوا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، مگر میں تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تیرے سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ تو انہیں کیا کرا، انہوں نے بولا اچھا میرے سے اتنا مقابلہ کر رہے ہو؟ بولا ان کو چندہ کہاں سے آتا، چندے کے سورسز ان کے بند کر، جو چندہ دے رہے ان کے نامہ میرے پاس لے کے آؤ، پکڑ کر۔ دیکھو اللہ والوں کے پاس بہت غیب سے راستے کھلے رہتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں اس کا۔ اب دیکھو ابھی مدرسے کے صدر صاحب حساب کتاب پیش کرے، 16 لاکھ روپے خرچہ پورے سال بھر کا، پورے سال بھر کا، یہاں کے ایک اسکول کا 16 لاکھ روپے خرچہ ہے، سرکاری اسکولوں میں 100 بچے پڑھ رہے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے علاج معالجے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے خرچ، بجلی اور اساتذہ کی تنخواہ، یہ سب میں ابھی حساب ڈال کے دیکھا، 16 لاکھ کو 12 پہ تقسیم کرا تو روزانہ 4,000 روپے کا خرچہ ہے 100 بچوں پہ۔ سوچ سکتے ہیں ہمارے گھروں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ بھی اتنے کم پیسوں میں اتنا بڑا کام کر کے دکھا رہے، کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں، یہاں کے اکثر بچے یہاں کے یہیں کے مدارس کے پڑھے ہوئے، مدرسین بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے ائمہ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے علماء یہیں کے، وہ آپ کا دیا ہوا 10-5 روپے کا عطیہ اللہ نے کتنا بڑا نتیجہ اس کا عطا فرمایا، اور یہاں سے کتنے فیض کر کے، فیض حاصل کر کے باہر چلے گئے، ہمارے کو نہیں معلوم، مگر ہم لوگ کتنا دیتے ہیں۔ جمعہ کا ڈبہ آیا تو ٹن بول کے ڈالتا ہے، آواز اچھی دکھتی شاید، ہاں اتنی مہنگائی کے دور میں، جبکہ روپیے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، فقیر نہیں لے رہا روپیہ۔ ہمارے بچپن میں بولتے تھے پیسہ دو پیسے دو بول کے، بعد میں آنا دو آنے دو بولنے لگے فقیرہ، اس کے بعد 4 آنے 8 آنے دو بولنے لگے، اس کے بعد روپیہ دو 2 روپے، اب تو 10 روپے 5 روپے مانگ رہے فقیر، وہ ہجڑے ٹھہرے ہوتے رستے میں، ہمارے کو نہیں کرتے کچھ بھی، ان کو معلوم ہے یہ شریف لوگ آئے، ہمارے کو نہیں، مگر کسی کو جانتے نہیں تھے وہ، اور سب سے 10 روپے سے زیادہ ہی لے رہے تھے۔ آج کل لوگ 10 روپے کی حیثیت نہیں رہتی۔ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو وہاں جو ہے 20 روپے دیا وہاں کے بہرے کو، تو انہوں نے بولا کیا صاحب 20 روپے دے رہے؟ میں بولا تیرے کو معلوم ہے 20 روپے کس کو بولتے سو، لے کے جیب میں رکھ لیا، اچھا تو ہم لوگ 10 روپے 20 روپے ابھی مدرسوں کو دے رہے، اور پھر اوپر سے کیا الزام لگا ہے، کھا جا رہے بولے،